الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے جو پروردگار ہے تمام جہانوں کا، وہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، پوری کائنات کا پالنہار ہے، سجدے کے لائق وہی ذات ہے جو عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات طیبہ پر، آپ کی آل پر، آپ کی اولاد پر، آپ کے اہل بیت اطہار پر، آپ کے خلفائے راشدین پر، آپ کے تمام صحابہ کرام پر، لا تعداد انگنت رحمتیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین کرام و سامعین گرامی، حاضرین مجلس اور پوری دنیا میں ہمارے ساتھ منسلک، ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہماری بہنیں، بیٹیاں، بھائی، دوست، بزرگ جو پوری دنیا سے ہمیں دیکھتے ہیں اور اپنی محبتوں سے اس کا اظہار بھی کرتے ہیں اور الحمدللہ دعاؤں سے بھی نوازتے ہیں اور اپنی نیک نیک تجاویز بھی ہمیں بھیجتے رہتے ہیں۔ آج میں ایک بہت خاص الخاص عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ یہ دست غیب کا عمل ہے، دست غیب کا، قدرت کے غیبی خزانوں سے غیبی امداد حاصل کرنے کا یہ عمل ہے۔ اس عمل کے لیے پوری دنیا سے جو ہمارے ساتھ عاملین حضرات جڑنا چاہتے ہیں، یا آپ عامل بننا چاہتے ہیں، یہ نقش ایک ہی بار لکھا جاتا ہے۔ کتنی بار لکھا جاتا ہے؟ ایک ہی بار لکھا جاتا ہے، اور اسے ہر خاتون لکھ سکتی ہے، ہماری بہن بیٹی لکھ سکتی ہے، ہمارے دوست بزرگ لکھ سکتے ہیں، علماء کرام لکھ سکتے ہیں، اہل اللہ لکھ سکتے ہیں، مشائخ اعظام لکھ سکتے ہیں، اور اس کو تاجر لکھ سکتے ہیں، دکاندار لکھ سکتے ہیں، کاروباری حضرات لکھ سکتے ہیں، وکلاء لکھ سکتے ہیں، تمام شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے تمام افراد اس کو لکھ سکتے ہیں۔ لیکن لکھنے کا طریقہ جو ہے وہ ہے باوضو حالت میں ہونا ہے، کامل وضو کے ساتھ، کامل طہارت کے ساتھ۔ یہ چند منٹ کی بات ہے، بس کوئی لمبا چوڑا نہیں ہے، چند منٹوں کا کام ہے، باوضو ہو کر کامل طہارت کے ساتھ اس عمل کو آپ نے لکھنا ہے۔ یہ ایک نقش ہے چھوٹا سا۔ دنیا میں کون ایسا ہے جس کو دولت کی ضرورت نہیں ہے، پیسوں کی ضرورت نہیں ہے؟ اپنی ضروریات زندگی کے لیے اس کو پیسہ ہر ایک کو چاہیے۔ پیسہ ہوگا تو زکوٰۃ دیں گے، پیسہ ہوگا تو حج کریں گے، پیسہ ہوگا تو عمرہ کریں گے، پیسہ ہوگا تو بچوں کو کھانا کھلائیں گے، گھر والوں کو کپڑے لے کے دیں گے، ان کی جائز حاجتوں کو پورا کریں گے، جائز ضروریات کا خیال کریں گے۔ پیسہ ہوگا تو کپڑا، جوتی، کھانا پینا، یہ سسٹم چلیں گے، گھر کی ذمہ داریاں پوری کریں گے پیسہ ہونے کے ساتھ۔ تعلیمی اخراجات، اچھے سکولوں میں بچوں کو کوالیفیکیشن دلانا ہر ایک کا حق ہے، لیکن پیسے ہوں گے تو ہوگا۔ کسی اچھی جاب کے لیے، کسی اچھے روزگار کے لیے، اور کسی بھی تجارت کے لیے، دکانداری کے لیے، فیکٹری لگانے کے لیے، کارخانہ لگانے کے لیے پیسوں کا ہونا ضروری ہے، اور اپنی زندگی کی سہولیات کو حاصل کرنے کے لیے پیسوں کا ہونا ضروری ہے۔ لیکن یہ پیسہ حرام کا نہ ہو، سود کا نہ ہو، رشوت کا نہ ہو، حق حلال کا پیسہ ہو۔ آپ حق حلال کے طریقے سے کمائیں، جائز طریقے سے کمائیں، یا پھر بارگاہ خداوندی سے آپ دستے غیب سے حاصل کریں، اس سے بہترین اور پیسہ کوئی نہیں۔
جو اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے دستے غیب سے مل جائے، اس کے لیے کیا کرنا ہے، طریقہ کار کیا ہے؟ ایک سفید کاغذ آپ لیں گے، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، سفید کاغذ لیا، اور اس سفید کاغذ کے اوپر آپ نے لائنیں لگانی ہیں۔ میں آپ کے سامنے وہ لگا کے دکھا دیتا ہوں۔ آج کا یہ عمل جو ہے بہت قیمتی ہے، بڑا لاجواب ہے، بڑا ہی زبردست عمل ہے۔ اس ویڈیو کو آپ آخر تک دیکھیں۔ ہم آپ کو آج کچھ سکھانے جا رہے ہیں اور اس عمل کی آپ کو اجازت بھی دے رہے ہیں۔ بغیر اجازت کے اس عمل کو کوئی نہ لکھے، کارگر نہیں ہوگا، فائدہ بخش نہیں ہوگا۔ یہ وہی لکھیں گے، اس عمل کو وہی کریں گے جن کو اس کی اجازت ملی ہوگی۔ بغیر اجازت کے یہ عمل اثر نہیں کرے گا، بلکہ نقصان ہوگا، نقصان ہوگا۔ یہ دیکھیں، ہم نے سفید کاغذ لیا اور اس کاغذ کے اوپر ہم نے زعفرانی مارکر کی مدد سے ہم نے یہ لکیریں لگا دی چاروں اطراف میں۔ یہ دیکھ لیں، چاروں اطراف میں یہ ہم نے لکیریں لگا دی۔ اب اس کے سینٹر میں ایک لکیر لگانی ہے، یہ میں نے سینٹر میں بھی تصویر لگا دی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیمرے کی مدد سے۔ اب اس کے اوپر میں نے 3 خانے بنائے ہیں، یہ 3 خانے یہ میں نے بنا دیے، 3 خانے، یہ دیکھ رہے ہیں آپ۔ اوپر کتنے خانے بن گئے؟ یہ دائیں سے بائیں 3 خانے ہو گئے، اور اوپر سے نیچے ایک، اوپر یہ 3 خانوں والا اور نیچے ایک بالکل سیدھا خانہ۔ اب اس خانے میں دستے غیب سے ہم نے مدد لینی ہے۔ غیب پر ایمان بڑا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت کا پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید وہ افتتاح فرما رہا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ ایمان والوں کی نشانی کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ پاک نے افتتاح فرما دیا، الف لام میم ذالک الکتاب، یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے، لا ریب فیہ، جس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ لا ریب فیہ ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے اس میں۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان لائے اور غیب پر ایمان لائے۔ الذین یؤمنون بالغیب، یعنی کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب غیب پر ایمان رکھنا بڑا ضروری ہے۔ اللہ ہم سے غائب ہے، جنت دوزخ ہم سے غائب ہے، یہ سجے کھبے جو فرشتے 2 ادھر تو 2 ادھر، یہ ہم سے غائب ہیں۔ ہماری روح ہم سے غائب ہے، کوئی اپنی روح دکھا نہیں سکتا، یہ غائب ہے ہم سے۔ اور کتنی چیزیں ہیں جو ہم سے غائب ہیں، لیکن ان غیبی طاقتوں کا اور غیبی قوتوں کا انکار مت کر بیٹھنا، انکار مت کر بیٹھنا۔ اور اسی طرح دستے غیب کا انکار مت کرنا۔ وہ مالک الملک، بادل ہو تو بارش برسانے پر قادر ہے، بادل نہ بھی ہو تو بارش برسا دینے پر قادر ہے۔ ایک اللہ کا درویش تھا، وفات پا گیا، کسی چاہنے والے کو خواب میں ملا تو اس کے بڑے حالات خراب تھے، بال بکھرے ہوئے، گرد اٹکی ہوئی۔ چاہنے والے نے پوچھا، حضرت کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگے کہ ابھی ایک سوال کے جواب میں پھنسا ہوا ہوں۔ پوچھا کیا سوال تھا اور کس جواب میں پھنسے ہوئے؟ کہنے لگے کہ میں درس دے رہا تھا، اچانک سے بارش ہونے لگ گئی، تو میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کیا، عرض کی، بادل بھی نہیں ہے، بارش کہاں سے آ گئی مولا؟ بس یہ بات میں نے کی تھی۔ تو رب تعالیٰ نے ابھی تک کسی کا فرشتے سوال کا جواب پوچھ رہے ہیں
تجھے اللہ کی قدرتوں پہ یقین نہیں تھا؟ اللہ اکبر، تجھے اللہ کی قدرتوں پہ یقین نہیں تھا؟ اچانک سے وہ چاہے، جو چاہے، جس وقت چاہے، جیسے چاہے، وہ کرنے پر قادر ہے۔ پوری کائنات میں کسی کی مجال اور طاقت نہیں کہ وہ اللہ کے کاموں پر اعتراض کر سکے کہ یا اللہ ابھی تو دھوپ تھی تو نے چھاؤں کر دی، ابھی چھاؤں تھی تو نے دھوپ کر دی، ابھی دھوپ تھی خشکی تھی تو نے بارش برسا دی، یہ کیسے ہو گیا، کس طرح ہو گیا؟ بھائی وہ کن فیکون کا مالک ہے، وہ کن فیکون کا مالک ہے، وہ کن فیکون کا مالک ہے۔ کوئی اس سے نہ کچھ پوچھ سکتا ہے، نہ کوئی اس پر استفسار کر سکتا ہے کہ مالک تو نے یہ کیسے کر دیا، کس طرح کر دیا۔ وہ چاہے گداگر کو بادشاہ بنا دے، وہ چاہے تو گداگر کو بادشاہ کر دے۔ حضرت سید بلے شاہ قصوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، پوریاں والے راجے کیتے راجہ کو لو بھیک منگوائے، بلے شاہ حکم حضوروں آیا اس کو کون مٹائے۔ تو دستے غیب پر یقین رکھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں پر یقین کامل رکھتے ہوئے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ سب سے پہلے یقین کامل ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ یقین کامل ہونا چاہیے۔ اور دولت کی ضرورت ہر ایک کو ہے، ہر انسان کو ہے، ہر مرد اور عورت کو ہے۔ اچھے برے کاموں کے لیے بھی لوگ دولت کا استعمال کرتے، اچھے کاموں کے لیے بھی، لیکن وہ لوگ خوش نصیب ہیں جو اچھے کاموں کے لیے دولت کا استعمال کرتے ہیں۔ نیک رحمانی پیسہ، ایک پیسہ ہے شیطانی اور دوجا ہے رحمانی، ایک شیطانی اور دوجا رحمانی۔ رحمانی پیسہ وہ ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، نیک کاموں پہ خرچ کیا جائے، اپنے بیوی بچوں کی جائز حاجات کو، جائز ضروریات کو پورا کرنے کے لیے خرچ کیا جائے۔ یہ نہیں اولاد کو آپ نشے دار چیزیں پلانے لگ جائیں، کہیں اولاد پہ خرچ ہو رہا ہے، نہیں۔ اولاد کو آپ عیاشی کے کام سکھائیں اور کہیں اولاد پہ خرچ کیا ہے، ایسا نہیں۔ آئیے یہ سینٹر والا جو خانہ ہے، یہ سینٹر والا خانہ، اس سینٹر والے خانے پہ میں نے لکھا ہے یا رزاقو، یا رزاقو، یا رزاقو، یا رزاقو، یا رزاقو۔ اور اس کے داہنی طرف میں نے لکھا ہے 4 9 8 498 498 میں نے لکھا ہے، اور اس کے بائیں طرف میں نے لکھا ہے 3 9 اور 3، یعنی 393۔ اب یہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دکھا دیتی ہے، میں نے بائیں سائڈ پہ 393 لکھا اور داہنی طرف 498 لکھا ہے، اور سینٹر میں لکھا ہے یا رزاقو، یا رزاقو۔ اب چاہیے کیا؟ دستے غیب سے، دستے غائب سے مجھے مال و دولت چاہیے، دستے غیب سے مجھے مال و دولت چاہیے۔ یہ بڑا پرفیکٹ عمل ہے اور بڑا کمال کا ہے، اور اگر آپ سب کا بھلا ہو جائے، سب کے پاس مال و دولت آ جائے، تو اس کو سنبھال کے نہیں رکھنا، اور یہ مال و دولت آ جائے تو خود اس پر راج نہیں کرنا، بلکہ مخلوق خدا کی خدمت میں بانٹنا ہے۔ حفاظ کرام کی خدمت کریں، علماء کرام کی خدمت کریں، اور مسکینوں کی، غریبوں کی، یتیموں کی، بیواؤں کی، بے سہاروں کی خدمت کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا رزق بڑھائے گا۔ والدین زندہ ہیں، ان کی خدمت کریں، بہن بھائیوں کی خدمت کریں، غریبوں فقیروں کی خدمت کریں، اور وہ رشتہ دار جو آپ کے اوپر ظلم کرتے ہیں، وہ رشتہ دار جو آپ پر ظلم کرتے ہیں، آپ کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں،
ان رشتہ داروں کے ظلم اور زیادتی کا بدلہ نہیں دینا، بلکہ ان کے ساتھ جو ان میں مستحق ہیں، حقدار ہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں، ان کی مدد کرنی ہے اور جتانی نہیں۔ مدد کرنی اور جتانی، اللہ کے واسطے جو مدد کی جائے، جو اس مدد کو جتائے، احسان کر کے جتلائے، احسان کر کے جتلائے، وہ ایسے ہے جیسے اس نے کہہ کر کے الٹی کر کے اس کو چاٹ لیا ہو۔ اور یہ سب سے بڑا ظلم ہے احسان کر کے جتلانا، جو آپ صدقہ خیرات اللہ کی راہ میں کسی کو دے دیتے ہیں، وہ صدقہ اور خیرات دینے کے بعد آپ جتلائیں تو وہ اس طرح ہے جیسے الٹی کر کے کہہ کر کے اس نے چاٹنا شروع کر دیا۔ اور سب سے بہترین والدین کی خدمت، بیوی بچوں کی خدمت، عزیز و اقارب کی خدمت، ہمسایوں کی، پڑوسیوں کی خدمت، غریبوں، یتیموں، مسکینوں کی خدمت، اور وہ رشتہ دار جو ہر جگہ پر آپ کو تکلیف پہنچانے پر مصر ہوں، بضد ہوں، اور آپ کو اس در پہ رہتے ہوں، پے در پے آپ کو تکلیفیں پہنچاتے ہوں، اور آپ ان کو جا کے مدد کریں۔ ایک وہ مدد کرنے کا ثواب، دوسرا صلہ رحمی کا ثواب، تیسرا رشتوں کو جوڑنے کا ثواب۔ اچھا، مال و دولت آئے گا، کتنا آئے گا؟ اب نیچے یہ لائن ہے، یہ ڈبی جو نظر آ رہی ہے، یہ خانہ جو نظر آ رہا ہے، اس میں آپ نے لکھنا ہے کیا؟ اللہ اکبر۔ یہ اوپر ہم نے لکھا ہے دستے غیب سے مال و دولت چاہیے، اور نیچے لکھنا ہے مجھے 2 کروڑ چاہیے، 2 کروڑ چاہیے، آمین ثم آمین۔ یہ بارگاہ الہی میں عرض ہے۔ اب یہ دیکھ لیں، آپ نے یہ لکھا ہوا دیکھ لیا، مجھے 2 کروڑ چاہیے، آمین ثم آمین۔ اب اس کی یہ رائٹ سائڈ دیکھ رہے ہیں آپ، خالی رہ گئی، یہ رائٹ سائڈ، ادھر لکھنا ہے المدد، المدد از غیب، المدد از غیب، المدد از غیب۔ یہ لکھ دیا، اب عمل آپ کا مکمل ہو گیا۔ یہ دیکھ لیں، المدد از غیب، یہ عمل آپ کا مکمل ہو گیا۔ اس عمل کو اب آپ نے اس نقش کو طے کر لینا ہے، اس طرح سے۔ یہ ہم نے نقش کو طے کر لیا، یہ اس کی چھوٹی سی طے لگ گئی۔ اب گھر کے سیف الماری کے اندر، تجوری کے اندر، جس جگہ پر بھی آپ اس کو رکھنا چاہتے ہیں، اس نقش کو رکھیں، لیکن شرط یہ ہے کہ گھر میں جتنی رزق حلال پڑا ہے، وہ پیسہ سود کا پیسہ نہ ہو، رشوت کا پیسہ نہ ہو، چوری کا پیسہ نہ ہو، ڈکیتی کا پیسہ نہ ہو، رزق حلال ہو۔ ان پیسوں کو اس تعویذ کے ساتھ رکھ دینا، اس نقش کے ساتھ رکھ دینا، چند دنوں کے لیے رکھ دیں، ایک ہفتے کے بعد آپ اس کو دیکھیں، انشاءاللہ تعالی دستے غیب کی طاقت کو دیکھیں، کمال کو دیکھیں، برکتوں کو دیکھیں، انوار و تجلیات کو دیکھیں۔ لیکن اس کی اجازت کے لیے آپ کومنٹ میں اپنا نام، اپنے شہر کا نام اور اپنے ملک کا نام لکھ کے بھیجیں، اور اگر آپ کسی ذریعے سے اپنا نام مخفی رکھنا چاہیں کہ آپ اپنا نام بتانا نہیں چاہتے، تو آپ اس میں ایک اللہ کا بندہ لکھ دیں، ایک اللہ کا بندہ لکھ دیں، یا عبداللہ لکھ دیں، عبد الرحمن لکھ دیں، یعنی رحمان کا بندہ، اللہ کا بندہ، ایسے لکھ دیں۔ اپنے شہر کا نام لکھیں اور اپنے ملک کا نام لکھیں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ آپ اپنے نام کا پہلا حروف لکھ کے، پہلا حرف نام کا، مثال کے طور پر آپ کا نام محمد سلیم ہے تو آپ میم اور سین لکھ لیں، یا محمد لکھ کے آگے سین لکھ لیں۔ آپ کا نام عبد الرحمن ہے، آپ عین لکھ دیں۔ احسان ہے، الف لکھ دیں۔ آپ کا نام ریحان ہے، را لکھ دیں۔ آپ کا نام پیر محمد ارسلان ہے تو پیر محمد ارسلان لکھ دیں۔ پورا نہ لکھنا چاہیں تو پی اے یہ لکھ دیں، پی اے آر، پی اے آر ایسے لکھ دیں۔ تو وہ نام لکھ کے آپ کمنٹ میں بھیج دیں، انشاءاللہ تعالی آپ اس کی خصوصی اجازت کے حقدار ہیں۔ اور جس کو جو کمنٹ نہیں کرے گا، جس کو اس کی اجازت نہیں ملی،
وہ نہ کرے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو یہ چھوٹا سا ایک عمل ہے، کام بہت بڑا ہے. اگر آپ اپنی غربت مٹانا چاہتے ہیں، تنگ دستی دور کرنا چاہتے ہیں، غربت کو اپنے گھر سے نکالنا چاہتے ہیں، پریشانیاں اپنی ختم کرنا چاہتے ہیں اور خوشحالی میں آنا چاہتے ہیں، خوشحالی کے حالوں میں آنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ اس عمل کو کریں. آپ اس عمل سے انشاءاللہ تعالی یہ فقیر سے غنی ہو جائیں گے اور گداگر سے بادشاہ ہو جائیں گے. اور اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے جو دستے غیب کی طرف ہم نے آرزو کی ہے اور دعا مانگی ہے، تو دستے غیب ایسا ہے، کیسا ہے؟ دستے غیب ایسا ہے، کیسا ہے کہ جس کو کوئی گمان میں بھی نہیں لا سکتا. وہ مالک الملک زمین سے جو خزانے نکالتا ہے، یہی زمین ہے جس سے گاجریں سرخ رنگ کی نکل رہی ہیں، یہی زمین ہے جس سے سفید رنگ کی مولیاں نکل رہی ہیں، یہی زمین ہے جس سے آلو نکل رہے ہیں، یہی زمین ہے اس میں ٹماٹر نکل رہے ہیں، یہی زمین ہے اس سے کنو اور مالٹے نکل رہے ہیں. ایک زمین ہے، مختلف طرح کے اناج نکل رہے ہیں، پانی ایک طرح کا ہے، بارش ایک طرح کی ہے، زمین ایک طرح کی ہے، اناج وکھرے وکھرے ہیں. جو رب اس زمین سے اتنی چیزیں نکالنے پر قادر ہے، زمین سے تیل نکالنے پر قادر ہے، زمین سے پانی نکالنے پر قادر ہے، زمین سے گیس نکالنے پر قادر ہے، زمین سے سونا چاندی نکالنے پر قادر ہے، وہ مالک ملک کے لیے تیرے لیے کوئی مشکل ہے کہ اے بندے وہ تیرے لیے دستے غیب سے اپنے ان پیسوں کا انتظام فرما دے. آپ 1 کروڑ مانگے، 2 کروڑ مانگے، میں نے تو 2 کروڑ لکھا، آپ 10 کروڑ بھی مانگے تو میرا اللہ عطا فرمانے پر قادر ہے. اللہ پاک نے عطا فرمانا ہے. جو اللہ 1000 دے سکتا ہے وہ اللہ کروڑ بھی دے سکتا ہے. جو اللہ کروڑ دینے پر قادر ہے وہ 10 کروڑ دینے پر بھی قادر ہے. جو 10 کروڑ دینے پر قادر ہے وہ 1 ارب دینے پر بھی قادر ہے. تو یہ چھوٹا سا عمل ہے، مخلوق خدا کی بھلائی کے لیے ہے کہ لوگوں کو فائدہ ہو جائے، لوگوں کی بگڑی بن جائے، مشکلیں سنور جائیں، دکھ دور ہو جائے، پریشانیاں دور ہو جائیں، گھروں کا چولہا جل جائے. مجھے کیا نقصان ہے، میرے لیے تو برکتیں ہی برکتیں اور فائدے ہی فائدے ہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں کر بھلا ہو بھلا، ہوتا ہے بھلے کا بھلا، ہوتا ہے بھلے کا بھلا. اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ پھر نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.